السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹوڈے وائس چینل اور میں ہوں جابر علی۔ اللہ مالک سے دعا ہے کہ اللہ مالک آپ سب کو خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی نیک خواہشات پوری کرے۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے عقل مند درویش اور متکبر قاضی۔ ایک غریب پھٹے پرانے لباس والا فقیہ عالم قاضی وقت کے بنگلے میں صف پر بیٹھا تھا کہ قاضی نے اس کی طرف گور کر دیکھا اور دربان سے اس کو گریبان سے پکڑ کر اٹھا دیا کہ تیرا مقام یہ نہیں کہ بلکہ پیچھے ہو کر بیٹھ یا یہاں نکل جا۔ ہر شخص صدارت کے قابل نہیں، جب تجھ میں طاقت نہیں تو دلیری کیوں دکھاتا ہے؟ درویش عالم وہاں سے اٹھ کر نیچے آ گیا۔ قاضی نے پھر دربار میں ایک پیچیدہ مسئلہ چھیڑ دیا جس کا جواب کسی کے پاس نہ تھا۔ آخر وہیں فقیر عالم بڑے رعب سے جھاڑی کے گرتے ہوئے شیر کی طرح بولا، دلیل نہیں ہے کہ تو رگیں کیوں پھیلاتا ہے؟ اس نے جو زبان کھولی تو عالم حکمت، فصاحت و بغاوت کے دریا بہا دیے اور لوگوں کو مسئلے کا ایسے سمجھایا جیسے انگوٹھی میں نگینہ فٹ ہو جاتا ہے۔ بڑے حیران رہ گئے اور پھر اس نے اس مسئلے کا روحانی پہلو جب بیان کیا اور ظاہر سے باطن اور مجاز سے حقیقت کی طرح بیان پھیرا تو ہر طرف سے آفرین کی آوازیں آنے لگیں۔ دوستو، ویڈیو کی طرف مزید بڑھنے سے پہلے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو اب تک پہنچتی رہے۔ یہ بول رہا تھا اور قاضی صاحب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے گدھا کیچڑ میں پھنسا ہوا ہو۔ آخرکار قاضی نے اپنی پگڑی اتار کر اس کے سر پر رکھ دی اور عزت و احترام سے اس فقیر عالم کو اپنی جگہ بٹھا کر کہا، ہم آپ کی قدر نہ پہچان سکے، ہمیں معاف کیجیے، ایسے عالم کو اس طرح کے لباس میں نہیں ہونا چاہیے۔ درویش عالم کو توہین کرنے پر دربان دوڑتا ہوا آیا کہ معذرت کرے، مگر عالم فقیر نے اس کو ڈانٹ کر کہا، پیچھے ہٹ جا اور یہ پکڑ پگڑی، اس میں تو سارا غرور بھرا ہوا ہے جس کی وجہ سے قاضی نے مجھے صف سے اٹھا دیا تھا۔ اگر میں نے اس 50 گڑھ کی پگڑی کو سر پر سجا لیا تو ایسا نہ ہو کہ کل قلعہ میں بھی قاضی کی طرح لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگوں جیسے آج قاضی نے مجھے ذلیل جانا۔ جب لوگ مجھے مولانا صدر صاحب کہیں گے تو میرا دماغ کیوں نہ خراب ہوگا؟ لہٰذا میں اس کے بغیر ہی پیلا پانی اگر صاف ستھرا ہو تو چاہے پتل کے کٹورے میں ہو یا مٹی کے پیالے میں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت والا آدمی پگڑی کا محتاج نہیں اور نہ ہی بڑے سر کی وجہ سے بندہ بڑا بنتا ہے۔ گدھوں کو اتنا بڑا ہوتا ہے مگر اندر سے کھوکھلا ہوتا ہے۔ جو پگڑی اور مونچھوں کی وجہ سے تکبر کرتا ہے، کیا وہ جانتا نہیں کہ پگڑی روئی کی ہے اور مونچھیں بدن کا گھاس؟ تو کیا روئی اور کیا گھاس اس قابل ہے کہ ان کی وجہ سے تکبر کیا جائے؟ علم و فضیلت سے خالی لوگوں کو صرف صورتہ ہی انسان سمجھنا چاہیے۔ حقیقت میں وہ خاموش مورتیاں ہیں۔ ہنر والوں کو ہی اونچی جگہ سجتی ہے، نہ یہ کہ جو اونچی جگہ بیٹھ گیا وہ اونچا ہو گیا۔ وہ جو نیچے بیٹھا ہے وہ نجاپٹ سن کا کانا اگر اونچا بھی ہو جائے تو بے قیمت ہے کہ اس میں مٹھاس نہیں، اور گنا مٹھاس سے بھرا ہوا ہونے کی وجہ سے بلندی کا محتاج نہیں، کیونکہ اسے بلند کرنے کے لیے اس کی مٹھاس ہی کافی ہے۔ کچن میں پڑی ہوئی کوڑی کی قیمت سمجھ کر کسی نے اٹھا لیا تو کوڑی نے کہا، مجھے اٹھا کر ریشمی رومال میں لپیٹنے کا کیا فائدہ؟ میں بے قیمت ہوں۔ انسان دولت کی وجہ سے بلند نہیں ہوتا۔ گدھے کو ریشمی لباس بھی پہنا دو تو گدھا ہی رہتا ہے۔ فقیر عالم نے کچھ اس انداز سے چڑھاتی کی کہ قاضی کو جان چھڑانا مشکل ہو گیا اور پگار اٹھان، آج کا دن تو بڑا سخت ہے۔ درویش عالم وہاں سے کھس گیا اور اپنا طرح بھی نہ کروایا۔ بعد میں لوگ کہتے رہے کہ یہ کیا بلا تھی کہ سب کو ذلیل کر گیا، بڑا تلاش کیا نہ مل سکا۔ آخرکار ایک نے کہا، ایسا شخص اس شہر میں شادی ہی ہو سکتا ہے۔ دوسروں نے کیا ہزار آفرین اس پر، کیا کڑوا حق کتنی مٹھاس سے کہہ گیا۔ دوستو، اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے، کسی کی ظاہری حالت سے اس کی باطن کا صحیح اندازہ کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
ظاہر میں پھٹے پرانے کپڑوں والا عالم و فضل کا پہاڑ ہو، عمدہ لباس والا، علم سے خالی اور جاہل متعلق ہوں۔ دوستو، ویڈیو میں مسٹیک ہو جاتی ہے، اگر کوئی مسٹیک ہوگی ہو تو وہ ہمیں